بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال کی یہ غزل ہے اور ہمارے سلیبس کی یہ پہلی غزل ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ علامہ اقبال کو قومی شاعر کہا جاتا ہے اور شاعر مشرق بھی ہیں، اور اس غزل کی تشریح کے بعد آپ علامہ اقبال کی شاعری میں اور باقی شعراء کی شاعری میں جو ایک واضح فرق ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ علامہ اقبال کو کن بنیادوں پہ قومی شاعر کہا جاتا ہے یا ملی شاعر کہا جاتا ہے یا شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، یعنی شاعر یہ کہتا ہے کہ جس ہستی کو میں زمینوں اور آسمانوں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ہستی عشق حقیقی کی طرف اشارہ کرتا ہے، شاعر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں زمینوں میں اور آسمانوں میں ڈھونڈتا ہوں۔ یعنی یہ انسان کی یہ عادت ہے، یا جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے مختلف ذرائع ڈھونڈتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس روپ میں مل جائے، اس روپ میں مل جائے، اس روپ میں مل جائے۔ یہ جتنے غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مختلف روپ میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو شاعر نے جو یہاں کمال کی بات کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کو، جس پروردگار کو، جس رب کائنات کو ہم زمینوں میں اور آسمانوں میں ڈھونڈتے ہیں، وہ انسان کے دل میں بستا ہے۔ وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب میں نے اپنے دل میں جھانکا تو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے میرے دل میں مل گئی۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ نحن اقرب من حبل الورید، کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شارک سے بھی قریب ہے۔ اسی طرح ایک پنجابی کا ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ٹا دے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں رب دلاں وچ رہندا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے دل میں بستی ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا وہ رب تک پہنچ گیا۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تجھے ڈھونڈتا تھا یہاں وہاں تو مجھے ملا بھی، تو کس جگہ میرے خانہ دل زار میں کہ ازل سے تو چھپا ہوا۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے، مولانا ظفر علی خان کا یہ شعر ہے اور ایک حمد کا یہ شعر ہے کہ میں اس کو کعبہ و بت خانے میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے قیام اس کا۔ تو اصل میں شاعر پیغام یہی دینا چاہتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں ڈھونڈے، کیونکہ وہ انسان کے دلوں میں بستا ہے۔ اگلے شعر پہ آ جائیں۔ کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے مجنو، کہ لیلا کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں۔ محمل نشین کہتے ہیں جو آسان پسند زندگی گزارتا ہے، آرام کی زندگی گزارتا ہے۔ ویسے یہ جو اونٹ کے اوپر وہ جو انہوں نے کاٹھی سی ڈالی ہوتی ہے نا کجابہ، اس کو بھی محمل کہا جاتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مثال اس نے لیلا اور مجنو کی دی ہے۔ شاعر نے لیلا اور مجنو کی مثال دی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو ہے یعنی جو مجنو ہے وہ لیلا کو ڈھونڈنے کے لیے صحراؤں میں نکل گیا تھا، اور جو لیلا ہے وہ اونٹ پہ چھپ کے بیٹھی تھی، یعنی اونٹ پہ وہ موجود تھی لیکن جو مجنو ہے وہ اس کے دیدار کے لیے وہ تڑپتا رہا، لیکن وہ اس کو نہ مل سکا۔ اصل میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم اپنے لیے آسانی ڈھونڈتے ہیں، یعنی اس نے مجنو پہ تھوڑی سی طنز بھی کی ہے، تھوڑی تنقید بھی کی ہے۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جو مجنو تھا وہ لیلا کے لیے کوشش کرتا رہا، اس کو حاصل کرنے کی اس نے پوری کوشش کی، لیکن مجنو خود بھی آسان پسند تھا۔ اصل میں شاعر کہتا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں نا،
ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل تو کرنا چاہتے ہیں، ہم جنت میں جانا تو چاہتے ہیں، لیکن ہم جنت میں جانے کی وہ تیاری نہیں کرتے، وہ چیزیں برداشت نہیں کرتے۔ ہمیں رمضان کے روزے مشکل لگتے ہیں، ہمیں سردیوں کی نمازیں مشکل لگتی ہیں، ہمیں اپنے پیسے میں سے زکوٰۃ دینا مشکل لگتا ہے۔ مخمل نشین سے مراد ہے آسان پسند، کہ انسان اپنے لیے جنت ڈھونڈتا ہے، لیکن جنت میں پہنچنے کا جو آسان راستہ ہے وہ ڈھونڈتا ہے، جنت کے مشکل راستے پہ وہ نہیں چلتا۔ اگلے آ جائے تیسرے شعر پہ، یہ بڑا ویسے کمال کا شعر ہے، اگر آپ تیسرے شعر پہ آپ تھوڑا سا غور کریں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ جو وصل کے مہینے ہوتے ہیں، ملاقات کے مہینے، کہ جب کوئی انسان ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے قریب ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے نا، مثلا کسی فرد کے ماں باپ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہوئے 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، ہم یہ کاؤنٹ نہیں کرتے۔ یہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے نا، یہ کسی کے دنیا میں جانے کے بعد ہوتی ہے، کہ جب کوئی ہم سے بچھڑ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر ہم گنتے ہیں کہ جی آج اسے ہم سے بچھڑے 10 دن ہو گئے، آج 20 دن ہو گئے، آج 40 دن ہو گئے۔ وہ پنجابی کا ایک اور محاورہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، کہ کسی کی قدر ہوتی ہے یا مر گئے ہیں یا ٹر گئے ہیں، یا کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے، یا کوئی انسان بچھڑ جائے آپ سے، یا دنیا سے چلا جائے یا بچھڑ جائے، پھر ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں شعر پہ، شعر کہتا ہے کہ مہینے وصل کے، ملاقات کے مہینے گھڑیوں کی صورت میں چند لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ جب کوئی ہمارے پاس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی کاؤنٹنگ نہیں کرتے۔ مثلا پچھلے سال 25 نومبر کو ہمارے ہی کالج کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر حسن ورک صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی آج کے دن۔ ہم دیکھو، ہم 8 سال سے اکٹھے تھے، ہم نے کبھی نہیں حساب کتاب کیا تھا کہ یار ہم 8 سالوں سے اکٹھے ہیں، لیکن آج کاؤنٹنگ کی، میں صبح اٹھا اور میں نے کہا کہ حسن صاحب کو بچھڑے ہوئے 1 سال گزر گیا۔ تو جب کوئی بندہ آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں، کہ جب کوئی آپ سے جدا ہو جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ جو چند لمحے ہیں نا، وہ چند لمحے بھی آپ کو مہینوں کے لگتے ہیں۔ کوئی بات کلیئر ہوگی، سمجھ کے آپ؟ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے نا، ایک پل پل ترسے تھے جس پل کے لیے، پل پل ترسے تھے جس پل کے لیے، وہ پل آیا بھی تو ایک پل کے لیے، سوچا تھا کہ اسے زندگی کا حسین پل بنا دیں گے، مگر وہ پل ٹھہرا نہیں ایک پل کے لیے۔ تو پیغام شاعر یہ دینا چاہتا ہے، اصل میں ہر شعر کے پیچھے نا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کا احساس کریں، اور آپ اس کی قربت کو محسوس کریں، کیونکہ جب کوئی بچھڑ جاتا ہے نا تو پھر وہ لوٹ کے کبھی نہیں آتا۔ اگلے شعر پہ آ جائیں، چوتھے شعر پہ۔ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے۔ ناخدا کہتے ہیں جو کشتی چلانے والا ملاح ہوتا ہے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ شاعر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ انسان پہ جو مشکل آتی ہے، علامہ اقبال کے وہ کو فلاسفر بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا کتنا گہری بات کی پچھلے شعر میں شاعر نے، کہ جب کوئی ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہمیں وہ مہینے بھی چند پل کے لگتے ہیں، لیکن جب کوئی بچھڑ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے، تو ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مہینوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ فلسفہ ہے۔ اگلے شعر میں بھی شاعر نے ایک بڑی فلسفیانہ بات کی ہے، کہ مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو ملاح ہے نا،
وہ آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جو آپ پر مصیبت پریشانی آنے والی ہے، اس مصیبت پریشانی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یعنی ایک ایمان کی مضبوطی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو آپ پہ مصیبت پریشانی لکھ دی گئی ہے وہ آپ پہ آنی ہی آنی ہے، کہ آپ جس کے نصیبوں میں ڈوبنا لکھا ہوتا ہے نا، وہ کشتی کے اندر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر کی اپنی ڈیتھ ہو گئی، اب حالانکہ ڈاکٹر ہے، مسیحا ہے، معالج ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کا بھی وقت ٹلتا نہیں ہے۔ تو شاعر نے بھی اس طرح کی ہی ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ مجھے روکے گا ہے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، یہ بڑا کمال کا شعر ہے، آپ ذرا غور کرنا۔ جس طرح وہ تیسرا شعر تھا نا، اسی طرح کی یہاں بھی بڑی کمال کی ایک بات ہے۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یعنی شاعر نے یہ جو پیر، فقیر، ولی اللہ، درویش ہوتے ہیں، جن کی ہم قدر نہیں کرتے، جن کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، جن کا ہم خیال نہیں کرتے، اور جن کو ہم غریب اور ان کے پھٹے پرانے کپڑے اور مسکین سمجھ کے ہم جن کو رد کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ شاعر ان کی خوبی بیان کرتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی۔ آپ دیکھیں یہ جو موج نفس پھونک کو کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ ایک موم بتی ہے نا، ایک موم بتی کو بجھانے کے لیے ہم پھونک مارتے ہیں، موم بتی بجھ جاتی ہے، لیکن شاعر کہتا ہے کہ جو اللہ کے درویش لوگ ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں جو ولی اللہ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شمع کشتہ، ایک جلی ایک بجھی ہوئی موم بتی کو پھونک مار کے جلا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ کی نسبت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں انسان کا کوئی نہ کوئی ایسی ایک نسبت ہونی چاہیے، ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے کسی کے ساتھ۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ جو اہل دل ہوتے ہیں نا، اہل دل سے مراد کون ہے؟ جن کے دلوں میں رب بستا ہے، جنہوں نے رب کو اپنے دل میں ڈھونڈا ہوتا ہے، جنہوں نے وہ فقیری کی ساری منزلیں طے کی ہوتی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس طرح کے جو فقیر ہیں، جو درویش ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور وہ ایسے فقیر ہیں کہ وہ مردہ تن میں بھی زندگی ڈال دیتے ہیں، وہ ایک بجھی ہوئی موم بتی کو پھونک مار کے جلا سکتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے اولیاء اللہ ہیں جن کی زندگی کے اس طرح کے معجزات ہمیں ملتے ہیں۔ دیکھو نبیوں کو تو معجزے اللہ نے دیے، صحابہ کے بھی معجزات تھے، لیکن جو ولی اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیک درویش بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک پرہیزگار درویش لوگ ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسی کو دعا دے دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ آگے اگلا شعر بھی ہے، وہ بھی بالکل اس پچھلے شعر کی طرح، اس میں بھی ایک خاص خوبی شاعر نے بتائی ہے اللہ تعالیٰ کے ان درویشوں کی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ خرقہ پوش کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا، وہ درویش جس کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہوتی، جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں کو اپنے لیے خوبصورتی کا باعث نہیں سمجھتا۔
شاعر کہتا ہے کہ یہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے جو درویش ہیں، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عقیدت ہے، یہ بہت عقیدت ہوتی ہے، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر ریئل میں اس طرح کا کبھی آپ کو کوئی ولی اللہ مل جائے، درویش مل جائے، میں نے اپنی زندگی میں ایک بار میں نے دیکھا، یہ یہاں سے یہ فیصل مسجد والی روڈ ہے نا، اگر آپ جائیں فیض آباد سے پہلے یہ چک شہزاد کی طرف روڈ مڑتی ہے، اب وہاں پر آپ دیکھیں وہاں کوئی بکاری نہیں ہو سکتا، وہاں تو بہت کم گاڑیاں گزرتی ہیں نا، بکاری تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ میں نے ریئل میں اس طرح کا ایک بندہ دیکھا، بالکل میری گاڑی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، میں نے گاڑی روکی، میں نے تھوڑا سا گھور کے دیکھا، میں نے کہا بھی یہ بالکل گاڑی کے آگے آ گیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ جی غصہ نہ کیا کرو، پھر اس نے مجھے دعائیں دی، میں نے کہا کہ آپ گاڑی کے نیچے آ جاتے، کہتا نہیں آتا میں گاڑی کے نیچے، اور آپ یقین کریں میں 1 مہینہ مسلسل اس کے بعد اس راستے پہ گزرا گھر جانے کے لیے، حالانکہ اس دن میں بائی چانس ادھر سے گیا، اس کے بعد میں اسپیشل کہ شاید مجھے وہ بندہ پھر مجھے نظر آ جائے، اور میری چھٹی اس لیے کہتی ہے کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ کا درویش تھا، تو کبھی کوئی اس طرح کا انسان بندہ نظر آ سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کا جو مقام ہوتا ہے نا، ان سے عقیدت رکھو، ان سے پیار کرو۔ ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے تھے ان میں ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ اس طرح ہاتھ باندھتے تھے، ہاتھ رکھتے تھے بازو کے نیچے، اور ہاتھ جب باہر نکالتے تھے تو وہ چمکتے تھے، چمکتے ہوئے ہاتھ، ید بیضا۔ ویسے جو بیضا ہے سفید رنگ کو کہا جاتا ہے، اب یہ انڈے کو بھی بیضا کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، تو چمکتے ہوئے ہاتھ، روشن ہاتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی آستینوں کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں آپ کو بڑے عام سے لوگ نظر آئیں گے، لیکن ہوں گے وہ بڑے خاص۔ ایسے لوگوں کو پہچانو، وہ آپ کے ارد گرد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے اساتذہ میں، آپ کے گاؤں محلے بستی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر داری میں اتنے اس طرح کے نہیں نظر آتے، لیکن اندر سے وہ اللہ تعالیٰ وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت کو، تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بلکہ یہ ایک حدیث ہے یہاں پر لکھی ہوئی ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ بہت سے پراگندہ بال اور خستہ حال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر وہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وہ بات پوری کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک اور شعر ہے علامہ اقبال کی ہے کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس طرح کا دنیاوی تعلق، ایسے لوگوں کی قدر ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور اگر آپ کو زندگی میں کوئی اس طرح کا رہنما مل جاتا ہے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ آگے محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اور اگلے شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ یہ جو محبت ہے نا، محبت کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ محبت کے لیے آپ کو ایک نازک دل چاہیے، ایک ٹوٹنے والا دل چاہیے، اور دنیاوی جو محبت ہے یہ انسان کو پھر اللہ کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ کہ اگر کسی کا انسان دنیا کی محبت میں ایک انسان کھو جاتا ہے نا، دنیا کی محبت کو وہ سب کچھ سمجھ لیتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ دنیاوی محبت اس سے چھن جاتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کہ نہیں یار یہ عارضی دنیا ہے، یہاں میرا جو دل، جو اس کا دل ٹوٹتا ہے نا ایک بار، تو پھر وہ اپنی وہ اصل محبت کی طرف، اصل عشق حقیقی کی طرف وہ جاتا ہے۔
چلیں آگے ہیں، اگلے شعر پہ ہم زیادہ بات کریں گے۔ نمایاں ہو کر دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں۔ یہاں بھی حقیقی معنوں میں اگر دیکھیں، مجازی معنوں میں تو یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک، شاعر کہتا ہے کہ میں تیرا بڑا چرچا سنا ہے، تیری بڑی تعریفیں سنی ہیں، میں بس تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مجازی، عشق مجازی میں ہم اس شعر کو اس طرح لیں گے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم دیکھے بنا تیری اتنی عبادت کرتے ہیں، دیکھے بنا ہم تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، دیکھے بنا ہم تجھے اتنے سجدے کرتے ہیں، تو اے اللہ تعالیٰ اگر تو اپنا ظاہر دکھا دے، ہمیں اپنا عکس ہمیں دکھا دے، نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بہت مدت سے چرچے ہے تیرے باریک بینوں میں، کہ جو نقطہ شناس ہیں، جو گہری نظر رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے جاتے ہیں، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنا عکس دکھا دے تو ان کی محبت شاید اور زیادہ بڑھ جائے۔ علامہ اقبال کا ایک اور شعر ہے، وہ زیادہ آسان ہے اس کے بجائے، کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، ترباش نائے خروش ہو تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا وہ سکوت پردہ ساز میں، خاموش اے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ علامہ اقبال نے محبت کا ایک اصول بتا دیا ہے، کمال کی بات ہے اس شعر میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کی عزت بھی کریں، اس کا ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے محبت ہے، اور آپ ان کا احترام نہیں کرتے، تو یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں استاد سے محبت ہے، اور استاد کی بات آپ غور سے نہیں سنتے، تو آپ کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ آپ کٹ مرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو آپ کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے ہی آپ کا دل موم نہیں ہو جاتا، تو اس کا مطلب ہے آپ کی یہ محبت جھوٹی ہے۔ چاہے دنیا کی محبت ہو یا اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، محبت کے لیے ادب پہلی شرط ہے، کہ خاموش ہے دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، کہ اگر آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو اس کا احترام بھی کرنا ہوگا، چاہے وہ دنیا کی محبت ہو، چاہے وہ آخرت کی محبت ہو۔ سمجھ کے بات بڑی آسان اور مختصر انداز میں علامہ اقبال نے یہ جفا جو عشق میں ہے، جفا جو عشق میں ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے بڑے اچھے انداز میں، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کی عزت کرنا ہوگی، اس کی باتیں سننا ہوگی، اس کے سامنے آپ کو احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کا احترام نہیں کرتے، کسی کی تذلیل کرتے ہیں، تذلیل چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اور آخری شعر، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں مجھے برا بھلا کہتے ہیں۔ علامہ اقبال پہ آپ کو پتہ بڑی تنقید بھی ہوتی تھی۔ علامہ اقبال کی جو دو بڑی نظمیں ہیں، شکوہ اور جواب شکوہ، جب علامہ اقبال نے وہ نظمیں لکھی، علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ تک لگ گیا تھا، بڑی طنز تنقید ہوئی تھی۔ تو علامہ اقبال نے ان سارے جو ناقدین ہیں ان کو جواب دیا ہے کہ آپ سارے لوگ مجھ پہ طنز تنقید کرتے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، برا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں انہیں برا نہیں سمجھتا جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کہتے ہیں، مجھ پر فتوے لگاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں، کہ اقبال میں تو خود اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں،
میں خود ہی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، میں تو خود اپنی برائیاں سمجھتا ہوں. جو میرے اندر اگر کوئی عیب ہے تو میں اپنے اس عیب کو سمجھتا ہوں، میں اپنی خود غلطیاں نکالتا ہوں، خود اپنے اوپر تنقید کرتا ہوں، اعتراض کرتا ہوں، خود میں اپنے عیب ڈھونڈتا ہوں. تو اگر باقی لوگ مجھ پر عیب ڈھونڈ رہے ہیں تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اصل میں شاعر یہی کہنا چاہتا ہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی انسان عقل کل نہیں ہو سکتا. آپ پہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے، آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ آپ اپنے اوپر خود اپنے گریباں میں خود جھانکیں. آپ کو بہت ساری اپنی برائیاں خود نظر آ جائیں گی. تو علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ پر اگر کوئی تنقید کرتا ہے، میرے عیب نکالتا ہے، میری برائیاں نکالتا ہے، تو مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ مجھے خود پتہ ہے کہ میرے اندر بہت ساری ایسی خامیاں ہیں، عیب ہے. میں تو خود اپنے عیب ڈھونڈتا رہتا ہوں. اوکے جی، اللہ حافظ.